الرحیم باب التصحیح يحتاج في تصحيح المسائل إلى 7 أصول 3 بين السهام والرؤوس و4 بين الرؤوس والرؤوس. أما 3 فأحدها إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين. والثاني إن انكسر على طائفة واحدة ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأبوين و10 بنات أو زوج وأبوين و6 بنات. والثالث ألا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأب وأم و5 بنات أو زوج و5 أخوات لأب وأم. سراجی میں، فرائض میں، علم الموارث میں باب التصحیح یہ ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے. باب التصحیح یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک جو کچھ بھی پڑھا ہے، خواہ وہ اول کا پڑھا ہو، مخارج فروز کا پڑھا ہو، استحقاق ترکہ سے متعلق پڑھا ہو، موانع عرض کو پڑھا ہو، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم نے وہ ساری چیزیں تمہیداً باب التصحیح کے لیے پڑھی ہو. تو باب التصحیح یہ بہت اہم ہے اور لب لباب ہے، خلاصہ ہے. جو بھی کچھ ہمیں کام کرنا ہوگا وہ باب التصحیح کے ذریعے سے ہی کرنا ہوگا. اب تک ہم نے جو 8 مرد ذوی الفروز 12 اور 8 خواتین اور 4 مرد، مجموعی طور پر 12 ذوی الفروز یا اصحاب الفرائض پڑھے ہیں. ان تمام کے حصے اگر ہم کو مستحضر ہو چکے، ازبر ہو چکے، تب بھی ہم باب التصحیح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، باب التصحیح کی ضرورت پڑے گی. تصحیح ظاہر بات ہے صحت سقم کے مقابلے پہ بولا جاتا ہے. صحت کو بیماری علت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تصحیح کے معنی ہے صحیح کر دینا، ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس کو درست کر دینا. یہ بات سابق میں کئی مرتبہ گزر چکی ہے، اپنے مذاکرے میں آ چکی ہے کہ فرضیین یعنی کہ علم فرائض والے، مواریث والے، ان کی کوشش پہلی ایک یہ ہوتی ہے کہ اعداد میں، حصص میں، سہام میں ٹوٹ نہیں آوے، کسر واقع نہیں ہو، 1.25، 1.5، 1.25 اس طرح سے نہ آوے، بلکہ ثابت سالم اعداد اور حصص ان کو ملے. یہ کوشش ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کم سے کم اعداد سے کام چلایا جائے. مثال کے طور پر ہم نے اس میں بہت ساری مثالیں بنائی کہ 6 سے مسئلہ بنے گا اور وارثین کے درمیان یہ تقسیم کر دیا گیا، لیکن جو مسئلہ 6 سے بنایا تھا وہ مسئلہ 600 سے بھی بن سکتا ہے، 6000 سے بھی بن سکتا ہے، 6 لاکھ سے بھی بن سکتا ہے. اوپر تو چاہے جتنا اس کو پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن اصل ہمارے ہاں کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے کم سے کم عدد میں کم سے کم
مجموعہ سہام سے تقسیم وراثت کی جائے کم سے کم. تو یہ دو اصول ہو گئے. ایک طرف تو یہ بات کہ جہاں تک ہو سکے اعداد کم سے کم تر ہوں، اور دوسری طرف یہ بات کہ کسر کو ختم بھی کیا جاتا ہے. ٹوٹ آ رہی ہو تو اس ٹوٹ کو دور کیا جاتا ہے. اور ٹوٹ کو کس طرح سے دور کیا جائے گا؟ ٹوٹ کو دور کیا جاتا ہے اس کو ضرب دے کر کے. جب ضرب دے کر کے اعداد کو بڑھائیں گے تو ٹوٹ ختم ہو جائے گی، برابر سرابر کے اعداد ملیں گے. تو باب التصحیح، اس میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مسئلہ بناتے ہیں، جو مسئلہ بنایا جاتا ہے، اس میں وارثین کا رشتہ لکھتے ہیں. مثلا اتنے بیٹے ہیں، یا اتنی بیویاں ہیں، یا اتنی بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک طرف تو یہ لکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے نیچے حصے لکھ دیے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو اتنے حصے ملیں گے، بیویوں کو اتنے حصے ملیں گے، ماں کو اتنا حصہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو اس کے اندر وارثین کو لکھا جاتا ہے، یعنی ان کے رشتے لکھے جاتے ہیں کہ میت کے وارثین میں کون کون ہیں. اور دوسری طرف میت کے نیچے رشتے بھی لکھے، میت کے نیچے حصے لکھ دیے جاتے ہیں. حصے کو سہام کہتے ہیں، سہم کی جمع سہام، حصے. تو عام طور پر حصص یا حصے نہ بول کر کے سہم اور سہام بولتے ہیں فرضیین. یہ باب التصحیح. یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول. اب بتلا رہے ہیں کہ مسائل کی تصحیح میں 7 اصول کی طرف ضرورت پیش آتی ہے. 7 اصول ہیں تصحیح کے. اگر کبھی کہیں کسی ایک وارث پر یا ایک وارث سے زیادہ وارثین، کسی وارث پر یا طائفہ پر، ایک طائفہ پر یا ایک سے زیادہ طائفہ پر کسر واقع ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے 7 اصول ہیں، جن میں سے کسی ایک اصول کے ذریعے سے وہ کسر دور کی جاتی ہے. یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول. تو مسائل کی تصحیح میں 7 اصول کی ضرورت پیش آتی ہے. ثلاثۃ بین السہام والرؤوس. ان 7 اصول میں سے 3 اصول ایسے ہیں جن میں نسبت دیکھی جاتی ہے سہام اور رؤوس کے درمیان. رؤوس رأسن کی جمع ہے، یعنی کمیت، یعنی کوانٹیٹی، تعداد. آج بھی بکرا منڈی کے اندر کمیلے میں جب خرید فروخت جانوروں کی ہوتی ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتنی راس چاہیے، کتنی راس چاہیے. راس سے مراد عدد، سر کے معنی میں، اور سر کو بول کر کے جز کو بول کر کے کل مراد لیتے ہیں. تو بین السہام والرؤوس، رؤوس راس کی جمع ہے، بمعنی ورثہ کی تعداد، کمیت ان کی کوانٹٹی، اور سہام ان کے حصے. جو مسئلے پہلے اپن نے بنائے ہیں اس کے اندر پہلے میت کی لکیر کھینچی جاتی ہے، اس کے نیچے رشتہ داروں کو لکھا جاتا ہے کون کون وارثین ہیں، اور اس کے نیچے حصے لکھے جاتے ہیں. 7 اصول میں سے 3 اصول ایسے ہیں جن میں نسبت دیکھی جاتی ہے سہام اور رؤوس کے درمیان، اور اربعۃ بین الرؤوس والرؤوس. اور 7 اصول میں سے بقیہ 4 اصول ایسے ہیں جن میں نسبت دیکھی جاتی ہے رؤوس سے رؤوس کے درمیان. یعنی ایک فریق کی دوسرے فریق کی سے کیا نسبت ہے، ایک فریق کی دوسرے فریق سے کیا نسبت ہے، یہ دیکھا جاتا ہے.
اما الثلاثۃ فاحدها ان كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة الى الضرب. بہرحال تین اصول تصحیح کے 7 اصول میں سے پہلے 9 میں 3 اصول ہیں، بعد میں 4 ہیں. تو پہلی 9 کے 3 اصول، ان میں سے پہلی اصل یہ ہے کہ اگر ہر فریق کے سہام ان پر بغیر کسر کے، بغیر ٹوٹ کے تقسیم ہو رہے ہیں تو ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی یہ پہلی اصل ایسی ہے، 3 اصول میں سے پہلا اصول ایسا ہے کہ جس کو اصول کا نمبر بھی، اصول بھی کہہ دیا گیا، اور حقیقت میں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کأبوین و بنتین، جیسا کہ ماں باپ اور 2 بیٹیاں. اب اس کو سمجھنے کے لیے عملی طور پر آپ حضرات کے سراجی گروپ پر، اپنے افتاح گروپ پر جو مثالیں بھیجی گئی ہیں اس کو آپ ذرا کھول لیجئے، سامنے کر لیجئے. افتاح گروپ پہ جو مثالیں بھیجی گئی ہیں اس میں نشانی کے طور پر لکھ دیا گیا فاحدها ان كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة الى الضرب. یہ عبارت لکھ دی گئی تاکہ اپنے کو مطابقت کرنے میں آسانی رہے کہ اس کے نیچے کی مثال اس عبارت سے متعلق ہے. اس میں مسئلہ بنایا ہے، میت لکھی، اس کے نیچے بیٹیاں ہیں 2، ماں ہیں اور باپ ہے. یعنی میت کی 2 بیٹیاں، ماں اور باپ. تو باپ یہ ایک فریق کہلائے گا، ایک طائفہ کہلائے گا. ماں یہ ایک فریق ہے، ایک طائفہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ باپ ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، ماں ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتی ہے، شوہر ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس پر طائفہ اور فریق کا اطلاق آتا ہے. اسی طرح سے بیٹیاں، یہاں پر بیٹی اگر ایک ہوتی تو وہ بھی ایک طائفہ کہلاتی، اور 2 ہیں تو وہ بھی ایک طائفہ کہلائیں گی. گویا کہ اپنے پیش نظر جو مثال ہے اس میں 3 طائفہ ہیں، 3 فریق ہیں، 3 طائفہ ہیں. پہلے طائفہ میں 2 بیٹیاں، دوسرے طائفہ میں ماں، تیسرے طائفہ میں باپ. اب مسئلہ سوچتے ہیں بیٹیوں کو کیا ملنا چاہیے. ہم نے بیٹیوں کے حالات میں پڑھا تھا کہ الثلثان، جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے. یہاں چونکہ بیٹیاں 2 ہیں، ان کے نیچے لکھ دیا ثلثان، کھینچ کر کے لکھ دیا تاکہ 2 بنوں بیٹیوں کی طرف نشاندہی ہو جائے. وہ ثلثان نہیں ہے، لمبا اس لیے کھینچا گیا ہے تاکہ دونوں بیٹیوں کے نیچے آ جائے. ثلثان 2 بیٹیوں کا. ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اس صورت میں جبکہ میت کی اولاد موجود ہوتی ہے. یہاں چونکہ میت کی اولاد موجود ہے، بیٹیاں، اس لیے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. باپ کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے اس صورت میں جبکہ بیٹیاں موجود ہوں، اور اس صورت میں باپ الفرض والتعصیب معا، اس کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر بچ جاتا ہے تو وہ عصبہ بھی بنتا ہے. چونکہ یہاں پر بچ نہیں رہا اس لیے باپ کو صرف اس کا حصہ فرض مطلق چھٹا حصہ مل رہا ہے، اس کو بچا ہوا نہیں مل پا رہا عصبہ کے طور پر. ثلثان اور سدس یہ ایک ہی نو کے ہیں. یعنی ہم نے 2 نو پڑھی تھی حصوں کی، ایک نو پڑھی تھی جس میں نصف، ربع اور سمن تھا، اور دوسری 9 پڑھی تھی جس میں سدس، ثلث اور ثلثان تھا. یہاں پر یہ تینوں طائفہ ایک ہی نو کی ہیں، تینوں طائفہ کے جو حصے ہیں وہ ایک ہی نو کے ہیں، ثلثان بھی اور سدس بھی. اس لیے مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ ثلثان کا مقتضا تھا کہ 3 سے مسئلہ بنائیں، اور سدس کا مقتضا ہے کہ 6 سے مسئلہ بنائیں. یہ بات سابق میں گزر چکی ہے کہ جو حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا. یہاں پر چونکہ چھٹا چھوٹا حصہ ہے اس لیے چھٹا کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنائیں گے، بنا لیا گیا. 6 میں سے
2/3 یعنی کہ 4 ان دونوں بیٹیوں کو دے دیے، 2 اور 2. ماں کو 6 میں سے 1 دے دیا چھٹا، باپ کو 6 میں سے 1 دے دیا چھٹا. تو 6 سے مسئلہ بنا، تینوں فریق کو برابر برابر ان کا جو بھی بنتا تھا وہ مل گیا، نہ کچھ گھٹا ہے نہ کچھ بڑھا ہے. یعنی مسئلہ 6 سے بنایا تھا تو حصے بھی وارثین کے 6 ہی ہوئے ہیں، نہ تو رد کی نوبت آ رہی ہے نہ اول کی نوبت آ رہی ہے، نہ تو 6 کا مخرج کم رہا ہے نہ 6 کا مخرج زیادہ رہا ہے. مسئلہ تو اپنی جگہ صحیح بیٹھ گیا. لیکن آج کے سبق سے متعلق جو ہمیں سمجھنا تھا باب التصحیح میں، وہ یہ سمجھنا تھا کہ کسر آ رہی ہے یا نہیں. تو یہاں پر جو 2 بیٹیوں کو 4 ملے ہیں، اس میں دونوں بیٹیوں کو 4 میں سے 2 مل گئے، کسر واقع نہیں ہو رہی. تو یہی ہے پہلا اصول کہ اگر کسی بھی فریق پر کسر واقع نہیں ہو رہی ہے فلا حاجۃ الی الضرب، اب یہاں پر ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پہلے سے ہی مصحح، پہلے سے تصحیح شدہ ہے. تو گویا کہ کچھ نہ کرنے کو بھی انہوں نے ایک اصول قرار دے لیا. یہ ہو گئی پہلی بات. اب دوسری بات ملاحظہ فرمائیں. دوسری ہے وثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدہ. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسر واقع ہو صرف ایک طائفہ پر، کسی بھی ایک طائفہ پر کسر واقع ہو رہی ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں، طائفہ یعنی جن کا حصے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. اب جیسے بیٹیاں ہیں تو بیٹی ایک ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں، ان کو تو ایک ہی جگہ ملتا ہے تو وہ ایک طائفہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسر واقع ہو رہی ہو ایک فریق پر، ایک طائفہ پر، لیکن ان کے سہام اور ان کے رؤوس کے درمیان موافقت پائی جا رہی ہے، لیکن ان کے عدد سہام اور ان کے عدد رؤوس کے درمیان موافقت پائی جا رہی ہے، توافق کی نسبت پائی جا رہی ہے، فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، پس ضرب دیا جائے گا اس صورت میں من انکسرت علیہم السہام کے عدد رؤوس کو، جس فریق کے عدد سہام اس کے عدد رؤوس پر ٹوٹ رہے ہیں، کسر واقع ہو رہی ہے، اس فریق کے عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دی جائے گی اصل مسئلہ میں. اب آپ حضرات جو اپنے افتاء گروپ پر مثال ڈالی ہوئی ہے اس میں نمبر 2 ملاحظہ فرما لیجئے، اس پر نظر ڈال کر کے. اس میں نمبر 2 پہ لکھا ہے وثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدہ. اس عبارت کے تحت ایک مثال لکھی ہے جس میں میت کی 10 بیٹیاں ہیں، ماں ہیں اور باپ ہے. یعنی کہ یہاں پر میت کے 3 طائفہ ہیں، 3 طائفہ، 10 بیٹیاں اور ماں اور باپ. مسئلہ بنائیں گے. سب سے پہلے میت کی لکیر کھینچی، 10 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیوں کو ملنا چاہیے ثلثان وثلثان للثنتین فصاعدۃ. اگر بیٹیاں 2 یا زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے. بیٹیوں کے نیچے لکھ دیا ثلثان، ماں کے نیچے لکھ دیا سدس، اس لیے کہ اولاد کی موجودگی میں ماں کو چھٹا ہی ملتا ہے، باپ کو بھی چھٹا ملے گا. مسئلہ بنایا ہے یہاں پر بھی اوپر کی طرح 6 سے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 6 میں سے 4 بیٹیوں کو دے دیے، 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 ماں کو دیا، 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 باپ کو دیا. اب ان کو جوڑ لیجئے، باپ کا 1 اور ماں کا 1 2 اور بیٹیوں کا 4، یہ ہو گئے 6. مسئلہ بھی 6 سے بنا ہے اور سہام بھی ان کے 6 ہیں، نہ کم رہا نہ زیادہ ہوا. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ صحیح بن گیا. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں آج باب التصحیح کو. اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی فریق پر کثرت واقع نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر ہم نے جب غور کیا تو بیٹیوں کی کا عدد کے عدد رؤوس تو ہیں 10. دیکھیے بیٹیاں جو 10 ہیں اس کو بولا جاتا ہے اصطلاح میں عدد رؤوس، یعنی بیٹیاں عدد رؤوس ہے 10 اور اس کے عدد سہام ہے 4. بیٹیوں کے ساتھ جو عدد لکھا ہوا ہے وہ عدد رؤوس ہے اور نیچے جو عدد لکھا ہوا ہے وہ عدد سہام ہے. یہاں پر بیٹیوں کے عدد رؤوس 10 اور بیٹیوں کے عدد سہام 4 کے درمیان نسبت دیکھیے
4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت ہے؟ 10 کا بڑا عدد 4 کے چھوٹے عدد پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تماثل نہیں ہے، وہ ایک جیسے بھی نہیں ہے تو تماثل بھی نہیں ہے، اور برابر تقسیم نہیں ہو رہا تو تداخل بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا عدد ایسا ہمیں اگر مل سکتا ہے جو ان دونوں کو ملا سکے تو توافق کی نسبت ہو جائے گی۔ جب غور کیا تو 2 کا ایک ایسا عدد ہے جو 4 کو اور 10 کو دونوں کو ملا رہا ہے، عدد سہام 4، عدد رؤوس 10، 4 کو اور 10 کو دونوں کو ملا رہا ہے، 2 دونی 4، 2 پنجے 10، 2 کا عدد 10 اور 4 دونوں کو ملا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 کو بھی فنا کر دے گا 2 دفعہ میں اور 10 کو فنا کر دے گا 5 دفعہ میں۔ وفق اس لیے نکالتے ہیں تاکہ عدد کم ہو جائیں۔ ابھی کی صورت تو یہ ہے کہ بیٹیوں کا عدد رؤوس 10 ہے تو اس کو 10 پہ 10 سے ضرب دیا جائے، وہ تو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ وفق اس لیے نکالتے ہیں تاکہ عدد کم ہو جائیں، حساب کم رہے۔ چنانچہ اب اس کے آگے میں نے مسئلے کے آگے لکھا ہے، بیٹیاں 10 ہیں، 10 کو 4 سہام ملے ہیں، کسر واقع ہو رہی ہے، برابر تقسیم نہیں ہو رہا۔ طائفہ بنات کے عدد رؤوس 10 اور عدد سہام 4 میں توافق بالنصف ہے، یعنی 2 کا عدد ایسا ہے کہ جو 5 دفعہ میں 10 کو فنا کر رہا ہے، 2 کا عدد ایسا ہے جو 5 دفعہ میں 10 کو فنا کر رہا ہے۔ جتنی دفعہ میں کوئی عدد فنا کرتا ہے وہ اتنی دفعہ کا اس کا وفق ہوا کرتا ہے، تو 10 کا وقف ہوا 5، اس لیے میں نے مثال میں یہاں پر لکھ دیا وقف 5۔ کل جو میں نے مثال شام کو میسج کی تھی وہ میں نے حذف کر دیے، اور یہ وقف 5 بڑھا کر کے اس میں لکھا ہے تاکہ اپنے کو آسانی رہے۔ 10 کا وقف ہے 5، اور 10 کا وقف 5 کیوں ہے؟ اس لیے کہ 2 کا عدد 5 دفعہ میں 10 کو فنا کرتا ہے، 2 کا عدد 5 دفعہ میں 10 کو کاٹ رہا ہے، 2 پنجے 10۔ اب کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے بتلایا تھا کہ کتاب کے اندر کہ وثانی انکسر علی طائفۃ واحدۃ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسألۃ۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ جس فریق کے عدد رؤوس پر اس کے سہام ٹوٹ رہے ہیں اس فریق کے عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دو، اور یہاں پر عدد رؤوس 10 ہے، اس کا وفق 5 ہے، تو اب اس 10 کے وفق 5 کو اصل مسئلہ 6 میں ضرب دیا جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 6 کو 5 میں ضرب دیا جائے گا۔ نتیجہ ایک ہے، چاہے 6 کو 5 میں دیں چاہے 5 کو 6 میں دیں، حاصل ضرب برابر آئے گا۔ اسی لیے جو مسئلہ آپ کے پاس لکھا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا، اس میں مثال کے اوپر لکھ بھی دیا گیا ہے، مسئلہ بنا ہے 6 سے، 6 پنجے 30، 6 پنجے 30، جو 6 ہے مسئلے کے اوپر لکھا ہوا اس کو کہیں گے اصل مسئلہ، اس کو کہیں گے اصل مسئلہ، اسی کا نام ہے مخرج، اور 6 کے آگے جو 5 بنا ہوا ہے بیچ میں وہ کہلا رہا ہے مضروب، اور اس کے بعد میں جو 30 لکھا ہوا ہے وہ کہلا رہا ہے حاصل ضرب۔ تو 6 یہ اصل مسئلہ ہو گیا، 5 جو عدد بیچ میں لکھا ہوا ہے وہ مضروب ہو گیا، اور 30 جو تیسرے نمبر پہ اور اخیر میں لکھا ہوا ہے وہ حاصل ضرب ہو گیا۔ اب یہ بات ہمیں ہمیشہ باب التقسیم میں تمام مثالوں میں دھیان دینا پڑے گی کہ جس وارث کو اصل مسئلہ میں سے جتنے بھی سہام ملے تھے اس سہام کو مضروب میں ضرب دینا ہے، اپنے آپ تصحیح ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی بیٹیوں کو اصل مسئلہ 6 میں سے 4 ملے تھے تو 4 کو اوپر کے مضروب 5 میں ضرب دیجئے، 4 پنجے 20، وہ مثال میں لکھ بھی دیا۔ یعنی بیٹیوں کو جو آپ نے الفاظ میں لکھا ہے ثلثان، اس کے نیچے اس کے سہام لکھے تھے 4، اس 4 کے نیچے آڑی لکیر کھینچ کر کے لکھ دیا ہے 20، یعنی بیٹیوں کے جو عدد سہام اصل مسئلہ سے 4 تھے ان کو مضروب 5 میں ضرب دیا ہے، تو یہ ہو گیا
20 حاصل ضرب 20, 4 पंजे 20, بیٹیوں کو ملے 20. اچھا ماں کو ملا تھا اصل مسئلہ 6 میں سے 1, اس 1 کو مضروب 5 میں ضرب دیا تو اس کو بھی 5 مل جائیں گے ماں کو. باپ کو بھی اصل مسئلہ 6 میں سے 1 ملا تھا, اس کو بھی مضروب 5 میں ضرب دیا تو باپ کو بھی اب گویا کہ 5 ملے, ماں کو بھی 5 ملے اور بیٹیوں کو 20 ملے. ان کو جوڑ لیجئے, باپ کے 5, ماں کے 5, 10, بیٹیوں کے 20, یہ ہو گیا مجموع 30. اب اوپر نظر ڈالی ہم نے تو 6 پنجے 30, واقعتاً اوپر بھی 30 کا ہی عدد ہے مجموعہ سہام, اور نیچے جو سہام دیے گئے ہیں وہ بھی 30 ہیں, تو یہ صحیح ہو گیا. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ 10 بیٹیوں کو جو 20 سہام ملے ہیں, اب کسر واقع نہیں ہوگی, ٹوٹ واقع نہیں ہوگی, بلکہ ہر بیٹی کو بغیر ٹوٹے ہوئے ثابت اور سالم عدد مل جائے گا, یعنی ہر ایک بیٹی کو 2 مل جائیں گے. یہ کسر ختم ہو گئی, ٹوٹ ختم ہو گئی. اب اس میں ایک بات یہ دیکھیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس مثال میں جو 2 نمبر ڈلے ہوئے ہیں گول دائرے میں, اس کے نیچے لکھا ہے عادلہ. عادلہ اس لیے لکھا ہوا ہے, یہ وہاں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں جہاں پر بالکل برابر سرابر ہو جائے. یہاں پر 6 کا مسئلہ اپنی جگہ بالکل برابر سرابر ہے, یعنی یہ زیادہ بھی نہیں ہوا کہ رد کی نوبت آئے اور بچ جائے, ایسا نہیں ہوا, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ 6 کا عدد تنگ رہ گیا ہو اور اپنے کو اول کر کے اس کو بڑھانا پڑا ہو, ایسا بھی نہیں ہوا, جتنا تھا اتنا ہی ہے. تو یہ مسئلہ کہلاتا ہے عادلہ. یہ 2 لفظ بار بار بولنے میں آئیں گے, عادلہ اور عائلہ. عادلہ وہ مسئلہ کہلاتا ہے جس میں اصل مسئلہ اپنی جگہ جونگتوں قائم رہے, اس میں بڑھوتری کرنا نہ پڑے, اول کرنا نہ پڑے. اور عائلہ وہ مسئلہ کہلاتا ہے جس میں اصل مسئلہ تنگ رہ جائے اور اس کو اول کیا جائے, بڑھایا جائے اس سے زیادہ عدد کی طرف. اب نیچے والی مثال ملاحظہ فرمائیے گا, اس سے پہلے ذرا کتاب میں سے ایک آدھی سطر اور پڑھ لیتا ہوں. فی اصل وَأَوْلِهَا إِن كَانَتْ عَائِلَةً كَأَبَوَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ, انہوں نے کہا او زوجن وابوین وست بناتن. دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر مسئلہ عائلہ ہو, اس میں اول کی نوبت آ گئی, تو اس صورت کے اندر اصل مسئلہ میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ اول میں ضرب دیں گے. چنانچہ سب سے پہلے میت کی لکیر کھینچ کر کے مسئلہ بنایا, اس میں 4 طائفہ یا 4 فریق لکھے. نمبر 1 پہ شوہر ہے, دوسرے نمبر پہ 6 بیٹیاں ہیں, تیسرے نمبر پہ ماں, چوتھے نمبر پہ باپ. یہ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ وارثین میں اگر احد الزوجین موجود ہو, یعنی شوہر یا بیوی اگر موجود ہوں, تو سب سے پہلے انہی کا نام لکھا جاتا ہے, انہی کا حصہ لکھا جاتا ہے, اس سے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں شوہر کو ملے گا ربع, اس لیے کہ میت نے اولاد چھوڑی ہے, بیٹیاں موجود ہیں 6, بیٹیاں موجود ہیں 6, تو شوہر کو ملے گا ربع, چوتھائی 25%. بیٹیوں کو ملے گا ثلثان, والثلثان للاثنتین فصاعدۃ, پڑھا تھا. تو بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے, لکھ دیا اس کے نیچے لفظوں میں, حروف میں لکھ دیا ثلثان. ماں کو چھٹا ملے گا چونکہ اولاد موجود ہے, اور باپ کو بھی چھٹا ملے گا. شوہر کا حصہ یہاں پر ربع ہے, نوع اول کا ربع, نوع اول کا ربع نوع ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے. ایسی صورت میں مسئلہ کتنے سے بناتے ہیں, یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر آتا ہے, تو مسئلہ بناتے ہیں 4 تیے 12 سے, 4 تیے 12 سے. چنانچہ مسئلہ اوپر 12 سے بنا دیا, ربع کے اعتبار سے 4 سے نہیں بنایا, ثلثان کا اعتبار کرتے ہوئے 3 سے نہیں بنایا, اور سدس کا اعتبار کرتے ہوئے صرف 6 سے نہیں بنایا, بلکہ 4 تیے 12 سے مسئلہ بنا دیا. 12 میں سے شوہر کو ربع دیں گے, چوتھائی
یعنی کہ 12 میں سے 3 وہ لکھ دیے اس کے نیچے 3. بیٹیاں ان کو ثلثان ملتا ہے تو 12 میں سے 8 بیٹیوں کو دے دیے. ماں کو 12 میں سے سدس یعنی کہ 2 اور باپ کو بھی 12 میں سے سدس یعنی کہ 2. اب ان کو جوڑ لیجئے, باپ کے 2 اور ماں کے 2 مجموعہ 4, 4 اور بیٹیوں کے 8, 4 اور 8 12, 12 اور شوہر کے 3, یہ ہو گئے 15. اس کا مطلب ہوا کہ یہ مسئلہ اول ہو گیا ہے 15 کی طرف, یعنی ہم نے جو اصل مسئلہ 12 سے بنایا تھا وہ اول ہو گیا ہے اب 15 کی طرف. تو یہ مسئلہ عائلہ کہلائے گا, عادلہ نہیں رہا, عائلہ ہو گیا. ہم سے اب آج سے متعلق جو بات ابھی ہے باب التصحیح جو چل رہی ہے, اس کا مقتضا یہ تھا کہ باپ میں دیکھیے کسر واقع نہیں ہو رہی, اور ظاہر بات ہے جب کوئی بھی وارث تنے تنہا ہوگا, ایک ہی ہوگا, تو کسر کا امکان بھی نہیں ہے. وہ تو ایک سے زائد ہوتے ہیں وارث کسی فریق میں, تب کسر ہوتی ہے. تو باپ پر کسر نہیں, ماں پر کسر نہیں, شوہر پر کسر نہیں, یہاں صرف ایک طائفہ ہے, صرف ایک فریق ہے, بیٹیاں, جن پر کسر واقع ہو رہی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ بیٹیوں کا عدد رؤوس, بیٹیوں کی تعداد, بیٹیوں کا عدد رؤوس تو 6 ہے, اور بیٹیوں کا عدد سہام 8 ہے. عدد رؤوس 6 اور عدد سہام 8 میں نسبت دیکھیے, بیٹیوں کے عدد رؤوس 6 اور بیٹیوں کے عدد سہام 8 میں جب نسبت دیکھی گئی تو یہاں 2 کا عدد ایک ایسا ہے کہ جو 3 دفعہ میں بیٹیوں کے عدد رؤوس 6 کو کاٹ رہا ہے. 2 تیے 6, 2 کا عدد ایسا ہے کہ جو ان دونوں عددوں کو کاٹ دے گا. 2 چوک 8, عدد سہام 8 ہے. 2 تیے 6, بیٹیوں کا عدد سہام 6, عدد رؤوس 6 ہے. تو عدد رؤوس کا اعتبار کیا جائے گا وقف نکالنے میں, عدد سہام کا اعتبار نہیں کرتے. بیٹیوں کا عدد رؤوس 6 ہے, اس کا وقف ہے 3, چونکہ 2 کا عدد 3 مرتبہ میں 6 کو کاٹ رہا ہے. 2 تیے 6, اسی لیے اوپر اصل مسئلہ کے بائیں طرف ایک طرف کونے پہ لکھ دیا وقف 3, یعنی یہاں بیٹیوں کے عدد رؤوس 6 کا وقف 3 ہے. یہاں پر اصل مسئلہ تھا 12 اور اول تھا 15. اب 15 کا اعتبار کیا جائے گا. بیٹیوں کے عدد رؤوس 6 کے وقف 3 کو اول یعنی 15 میں ضرب دیں گے, یا اس کا برعکس کہہ لیجئے کہ 15 اول کو جو 15 ہے 15 کو 3 میں ضرب دے دیں گے. 15 تیے 45. مثال آپ حضرات کے سامنے ہے جو گروپ پر اپنے بھیجی گئی ہے, اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. 15 تیے 45 حسب سارق, اوپر کی طرح جس کسی فریق کو اصل مسئلہ میں سے یا اول میں سے جو بھی عدد ملے ہیں, جو بھی سہام ملے ہیں, اس کے سہام کو اوپر کے مضروب میں ضرب دے دیا جائے. چنانچہ سب سے پہلے شوہر کو دیکھتے ہیں. شوہر کا عدد سہام جو اس کو اصل مسئلہ سے ملے تھے وہ تھے 3, شوہر کو 3 ملے تھے, لہذا شوہر کے عدد سہام 3 کو اوپر کے مضروب 3 میں ضرب دیں گے. 3 تیے 9, شوہر کے سہام 3 کے نیچے آڑی لکیر کھینچ کر کے لکھ دیا 9. بیٹیوں کو اصل مسئلہ میں سے سہام ملے تھے 8, بیٹیوں کے عدد سہام 8 کو اوپر کے مضروب 3 میں ضرب دیں گے. 8 تیے 24, بیٹیوں کے عدد سہام 8 کے نیچے آڑی لکیر کھینچ کر کے 24 لکھ دیا. ماں کو اصل مسئلہ سے 2 سہام ملے تھے, ماں کے سہام 2 کو اوپر کے مضروب 3 میں ضرب دیا. 2 تیے 6, اس کے نیچے 6 لکھ دیا. اسی طرح باپ کو 2 ملے تھے, 2 تیے 6. اب نیچے والے اعداد سہام کو جوڑ لیجئے, باپ کے 6, ماں کے 6, 6 اور 6 12, 12 اور بیٹیوں کے 24, یہ ہوا 36, 36 اور شوہر کے 9, یہ ہوئے 45. اب اوپر نظر ڈال لیجئے, اوپر واقعتاً یہی تو تھا کہ 15 تیے 45, 45 ہی اوپر ہم نے لکھا تھا
اور 45 میں سے ہر فریق کو حصے مل گئے. یہ تو ہو گیا برابر. اب جانچ لیتے ہیں اس بات کو کہ جو بیٹیوں کے عدد رؤوس 6 ہیں، یا یوں کہیے کہ بیٹیاں 6 ہیں، ان کو 24 برابر تقسیم ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. تو 24 کو آپ 6 پر تقسیم کر کے دیکھ لیجئے برابر تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہو رہے صاحب؟ ہر بیٹی کو 4 سہام مل جائیں گے، برابر برابر تقسیم ہو رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہی. جس سے پہلے ٹوٹ تھی وہ ٹوٹ اب نہیں رہی. 12 اصل مسئلہ ہے، 15 اول ہے، 3 مضروب ہے، 45 حاصل ضرب ہے. آپ حضرات اس کو اپنے قلم سے اپنے پاس میں تحریر فرما لیں گے تو اور بھی اچھا رہے گا. یہ 2 اصول ہوئے. 3 میں سے پہلا یہ ہوا کہ اگر ہر فریق کے وارثین پر یا ہر فریق پر بغیر کسی کسر کے حصے تقسیم ہو رہے ہیں تو ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصول نمبر 2، اگر صرف ایک طائفہ پر، صرف ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے تو اس فریق کے عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی. عدد رؤوس یعنی اس فریق کے افراد کی تعداد، اور عدد سہام جو اس کو اصل میں مسئلہ سے حصے ملے ہیں، وہ عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھی جائے گی. اگر توافق کی نسبت ہو رہی ہو تو جس فریق پہ کسر واقع ہو رہی تھی اس فریق کے عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، اور اگر مسئلے میں اول ہے تو اول میں ضرب دیں گے. اس طرح سے کسر دور ہو جائے گی اور بغیر کسی ٹوٹ کے ہر ایک وارث کو اس کے سہام ثابت اور سالم مل جائیں گے. تیسرا اصول، وَالثَّالِثُ أَلَّا تَكُونَ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُؤُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ. تیسرا اصول یہ ہے ان 3 اصول میں سے کہ ان کے سہام اور رؤوس کے درمیان موافقت نہیں ہو، کہ ان کے عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت نہیں ہو. توافق کی نسبت نہیں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ تباین کی نسبت ہو. توافق کی نسبت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ تباین کی نسبت ہے. تو تیسرا اصول یہ ہے کہ ان کے عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان موافقت نہ ہو، یعنی توافق کی نسبت ہو. فَيُضْرَبُ كُلُّ عَدَدِ رؤوس مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. اس صورت میں ضرب دیا جائے گا اس فریق کے عدد رؤوس کے کل عدد رؤوس کو، جس فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے اس فریق کے کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا. جیسا کہ باپ اور ماں اور 5 بیٹیاں، دو میسج بھیجے گئے ہیں گروپ پر، اس میں سے اب دوسرا والا کھول لیجئے. وَالثَّالِثُ أَلَّا تَكُونَ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُؤُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ. اس کے اندر یہ مسئلہ عادلہ کی مثال ہے، یعنی 5 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے. بیٹیاں 5 ہیں، ان کو ثلثان ملے گا، ماں کو چھٹا اور باپ کو چھٹا. ثلثان، سدس اور سدس. مسئلہ کو کس سے بنے گا؟ 6 سے. تو مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 بیٹیوں کو دیے اور 6 میں سے 1 ماں کو، 6 میں سے 1 باپ کو. یہ اوپر اصل مسئلہ 6 سے ہے اور نیچے بھی 6 تقسیم برابر کے ہو گئے، نہ کچھ گھٹا اور نہ کچھ بڑھا. لیکن پریشانی یہ پیش آئی کہ بنات بیٹیوں کے عدد رؤوس تو 5 ہیں، یعنی بیٹیوں کی تعداد تو 5 ہے اور بیٹیوں کے عدد سہام 4 ہیں. 5 بیٹیوں پر 4 سہام بغیر ٹوٹ کے تقسیم نہیں ہو رہے. یہ ٹوٹ اور کسر کس طرح سے دور ہوگی؟ تو اب اس کے اندر آپ عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان نسبت تلاش کیجئے. بنات کے عدد رؤوس 5 اور عدد سہام 4. بڑا عدد ہے 5
اور چھوٹا عدد ہے 4. بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کے برابر کم کر لیجئے، یعنی 5 میں سے 4 کم کر لیجئے، 1 بچا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نسبتوں کے درمیان اعداد کے درمیان نسبت تلاش کرنے کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کم کرتے چلے جائیں. اگر 1 بچتا ہے تو یہ تباین کی نشانی اور علامت ہے. یہاں پر چونکہ 1 بچ رہا ہے تو بنات کے عدد رؤوس 5 اور عدد سہام 4 کے درمیان تباین کی نسبت ہوئی. جب نسبت تباین کی ہوتی ہے تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں، یعنی بنات کے عدد رؤوس 5 کو اصل مسئلہ 6 میں ضرب دیں گے، یا اس کے برعکس کہہ لیجئے کہ 6 کو 5 میں ضرب دیں گے. چنانچہ اصل مسئلہ 6 کو 5 میں ضرب دیا، 6 پنجے 30. 6 پنجے 30. اب ہر فریق کو جو اصل مسئلہ سے سہام ملے تھے اس کو اوپر کے مضروب میں ضرب دیتے چلے جائیے. بنات کے عدد سہام 4 کو اوپر کے مضروب 5 میں ضرب دیجئے، 4 پنجے 20. بنات کے نیچے 20 لکھ دیا آڑی لکیر کھینچ کر کے. یہ آڑی لکیر کھینچنے کا منشا یہ رہا کہ بنات کو جو 4 ملے ہیں وہ تو اصل مسئلہ 6 میں سے ملے ہیں، اور آڑی لکیر کے نیچے جو 20 لکھے ہیں وہ اوپر مضروب 5 میں ضرب دینے کے بعد میں ملے ہیں. ماں کے سہام 1 کو اوپر کے مضروب 5 میں ضرب دیا، اس کو بھی 5 مل گئے. باپ کے عدد سہام 1 کو اوپر کے مضروب 5 میں ضرب دیا، اس کو بھی 5 مل گئے. اب ذرا جوڑ لیجئے، باپ کے 5 اور ماں کے 5 10 اور بیٹیوں کے 20، یہ ہو گئے 30. اوپر جو ہم نے 6 پنجے 30 جوڑا تھا اس کے مطابقت ہو گئی، اوپر بھی 30 ہے نیچے بھی برابر کے 30 ہو گئے. اب بیٹیاں چونکہ 5 ہیں لہذا 20 کو آپ عدد رؤوس 5 پر بیٹیوں کے تقسیم کر دیجئے. ہر ایک بیٹی کو 4 سہام مل جائیں گے. تصحیح ہو گئی، کسر نہیں رہی. انہوں نے کہا کتاب میں آج کے آخری سطر میں او زوج و اولھا ان کانت عائلتن او زوجن و خمس اخواتن لابی و امن، یعنی اگر مسئلہ عائلہ ہو اس میں اول کی نوبت آ چکی ہے تو پھر ضرب اصل مسئلہ میں نہیں دے کر کے اول میں دیں گے. چنانچہ اب یہ مثال نیچے والی اور آخری والی آپ ملاحظہ فرمائیے. میت نے اپنے پیچھے 2 فریق چھوڑے، 2 طائفہ چھوڑے ہیں، شوہر اور 5 بہنیں. شوہر اور 5 بہنیں. چونکہ یہاں پر اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا، اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اولاد موجود نہیں ہے، لہذا بہنوں کو ثلثان ملے گا، شوہر کو نصف اور بہنوں کو ثلثان. نوع اول کا نصف جب نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے 2 تیے 6 سے. 2 تیے 6 سے. یہاں پر 6 سے مسئلہ بنایا، 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 بہنوں کو دیے. شوہر کے 3 اور بہنوں کے 4، 3 اور 4 یہ تو 7 ہو گئے. تو اوپر ہم نے لکھ دیا اصل مسئلہ کے آگے اول 7، یہ اول 7 یعنی یہ مسئلہ اول ہو گیا. اب عائلہ کہلائے گا، اول ہو گیا 7 کی طرف. یہاں پر شوہر پر تو کسر واقع نہیں ہو رہی، لیکن بہنیں 5 ہیں، بہنوں کا عدد رؤوس 5، بہنوں کے افراد کی تعداد 5 اور بہنوں کے سہام 4. 5 بہنوں پر 4 سہام بغیر ٹوٹ کے تقسیم نہیں ہو پا رہے، اس لیے اس کسر کو دور کرنے کے لیے دونوں میں نسبت دیکھیے وہی اوپر کی طرح. بہنیں 5 ہیں، 5 میں اور سہام 4 میں تباین کی نسبت ہے، لہذا بہنوں کے کل عدد رؤوس 5 کو اوپر کے اول میں ضرب دیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اوپر کے اول 7 کو 5 میں ضرب دیں گے. 7 پنجے 35، 7 پنجے 35. بہنوں کے عدد رؤوس 5
اور اس کے عدد سہام 4 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، لہٰذا کل عدد رؤوس 5 کو اول 7 میں ضرب دیں گے، ہر ایک بہن کو 4 مل جائیں گے، اس طرح سے کسر دور ہو گئی۔ یہ ہے باب التصحیح، بہت اہم سبق ہے باب التصحیح۔ میں نے عرض کیا ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے یہ علم فرائض کے اندر، اس پر آپ دوبارہ تبارہ اچھے طرح سے نظر ڈال لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز بہتر و مناسب رہے گا۔ اے اللہ